رہی تھی پورے امت محمدیہ کے ان تمام لوگوں کی جو نبی کے راستے پر چلنے والے ہیں، صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، صحابہ کی سیرت کو ماننے والے ہیں، امامان دین کی توہین کرنے کا اس کا نظریہ تھا، اسی طریقے کو ہم نے اور آپ نے محبت سمجھ کر کے، اسوہ سمجھ کر کے، طریقہ سمجھ کر کے، عشق رسول سمجھ کر کے اختیار کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ بہت سارے گھس بیٹھیے دین کے نام پر ملمہ سازی کر کے عقیدے اور عبادت کی باتوں میں بہت ساری باتیں بدعتوں کی ملا کر کے، نئے نئے طریقے ملا کر کے، نئے نئے تقلیدی اذہان کی وحش کو ملا کر کے، غیر قوموں کی مشابہت کو ملا کر کے، دوسروں کے دین اور دھرم کو ملا کر کے ہم کو اور آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ابھی آپ کو سوشل میڈیا کے واسطے سے کتنے ایسے مسلم نوجوان مل جائیں گے، کتنے ایسے مسلم لوگ مل جائیں گے جو نعوذ باللہ اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگا لیا کرتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، ان کو تصور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ غیروں سے مشابہت، ان کے دین اور تہواروں سے مشابہت، یہ ہم کو اور آپ کو کہاں تک لے جائے گی، ہم کو اور آپ کو کون سی گمراہی تک لے جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان کام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو کر لینے سے ہمارے دین اور شریعت پر، ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، خاص طور پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت کو پڑھنا چاہیے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت فرمایا۔ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی، من احدث، کوئی بھی آدمی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، جاننے والا ہو، اپنے قبیلے کا سردار ہو، بڑے سے بڑا آدمی ہو، اگر وہ دین کے نام پر میری شریعت میں، میری سنت میں کوئی ملاوٹ کرتا، کوئی نئی چیز پیش کرتا ہے، کوئی نیا راستہ دیتا ہے، کوئی نیا اسوہ پیش کرتا ہے، نبی کی سنت کے خلاف، صحابہ کی سنت کے خلاف ہمیں اور آپ کو کوئی دوسرا دین سکھلاتا ہے، کوئی دوسرا طور اور طریقہ سکھلاتا ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، کیونکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت وہی ہے جس پر اللہ کی مہر ہے، شریعت وہی ہے جس پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت نے مہر لگائی ہے۔ اس کے علاوہ کسی تیسری چیز کا نام شریعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس چیز کو سکھلایا، جو راستہ بتلایا وہی ہمارے اور آپ کے لیے شریعت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت اور اہل بدعت کی مذمت میں بے شمار باتیں ذکر فرمائی، بے شمار باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ بہت سارے لوگ نئی باتیں جو منافقین قسم کے ہوتے تھے وہ دین میں ملانے کے لیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کو جو دین میں ملانے کے لیے کسی نئی چیز کی ایجاد کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو کسی بدعت کی ایجاد کرتا یا کسی بدعت ایجاد کرنے والے آدمی کو اپنے گھر میں، اپنے شہر میں پناہ دیتا۔ آپ تصور کیجئے اس آدمی کو جو بدعت کی باتیں کرتا ہے، اس آدمی کو جو سنت کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس آدمی کو جو نبی کے اسوے کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس آدمی کو جو غیر قوموں کے طور اور طریقے کو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی قرار دیا۔ لعنت کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے البعد عن رحمت اللہ، گویا کہ وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر بس نہیں کیا، کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو،
اور اس پر اس کائنات میں جو اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوقات ہیں فرشتے، ان کی لعنت ہو، اور دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت۔ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر فرشتوں کی لعنت ہو، اور اس پر دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دین میں رواداری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اپنے عقیدے اور ایمان میں رواداری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اپنے عقیدے اور ایمان کی باتوں کے اندر ہمیں اور آپ کو مداہنت پرستی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ دین اور شریعت ہماری زندگی کے اندر اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس پر کاربند ہونا چاہیے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس پر چلے۔ بدعت کی بات آئی تو ایک بات کو ہم اور آپ سمجھ لیں، 4 طرح کی بدعتیں عام طور پر سماج اور معاشرے میں کی جاتی ہیں۔ پہلی بدعت وہ ہے جو دین کے اصل میں اس کے مقابلے میں لانچ کی جائے، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ نے کوئی عبادت بنا لی جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، نبی نے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ آپ کے صحابہ نے زندگی بھر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے، کبھی انہوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا۔ آپ کسی ایسی چیز کو لانچ کرتے ہیں عبادت کے نام پر، نیکی کے نام پر، تو یہ گویا کی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی گمراہی کا کام ہے۔ آپ کوئی نماز کھڑی کر دیں، کہا نہیں بھائی مجھے فرصت ہے، میں 5 وقت کی نماز کے بجائے 6 وقت کی پڑھ سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، یہ فجر سے ظہر تک اتنا فاصلہ کیوں ہے، بیچ میں بھائی 10 بجے میں ہالٹ کروں گا اور 2 رکعت نماز اور پڑھوں گا۔ یہ اصل دین میں بدعت ہے، یہ دین کے خلاف گویا کہ ہم نے منمانی ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ طریقہ دین میں موجود ہو، جیسے نماز ہے کہ نماز پڑھنا ہے، لیکن اس کی کیفیت میں ہم اور آپ کوئی نئی چیز ملا دیں، وضو کا کوئی نیا طریقہ لے آئے، نماز پڑھنے کا کوئی نیا طریقہ لے آئے، نبی کے طریقے کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی نماز کا طریقہ ہم اور آپ ایجاد کر لیں، تو یہ کیفیت کے اندر بھی اگر ہم اور آپ کمی اور زیادتی کرتے ہیں، نبی نے جیسے نماز پڑھی ہے ویسے ہمیں نماز پڑھنا ہے، نبی نے جیسے وضو بنایا ہے ویسے ہمیں وضو بنانا ہے، نبی نے جیسے قبلہ رخ ہو کر کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت بازی ہے، ویسے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہے، جو دعائیں پڑھی ہیں وہ ہمیں آپ کو پڑھنا ہے۔ اب اگر اس کیفیت کے اندر ہم کوئی اپنی طرف سے لاتے ہیں کہ ہم کو زیادہ ثواب ملے گا، ہم کو اچھا ثواب ملے گا، اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوگی، تو یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی ریجیکٹ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ زمان اور مکان کے اعتبار سے کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کی فضیلت کو ذکر فرمایا۔ حج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مقرر فرمایا، آپ کو وہاں جا کر کے حج کرنا۔ اب کوئی آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ بھئی 4 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ روپیہ حج میں لگانے سے کیا فائدہ ہے، میں یہی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کعبہ کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور کعبہ کا ایک مجسمہ بنا کر کے اسی کے ارد گرد طواف کرتا ہوں، لوگ بھی آئے اور اسی کے ارد گرد 10,000 5,000 میں طواف کر لیں۔ تو یہ زمان اور مکان جس کو اللہ نے خاص کیا، حج کے لیے اللہ نے مکہ کو خاص کیا ہے، حج کے لیے اللہ نے حج کے مہینے کو خاص کیا ہے، اگر ہم اس کو ہٹاتے ہیں، آپ چاہیں کہ شوال میں حج کر لیں تو یہ بدعت ہوگا، گمراہی ہوگی، آپ چاہیں محرم کے مہینے میں حج کر لیں یہ بدعت ہوگا، گمراہی ہوگی، آپ کہیں کہ میں رمضان ہی میں عمرے پہ گیا ہوں تو لاؤ یہی مینا اور عرفات میں جا کر کے گھوم لیتا ہوں، لوگ 1-2 مہینے کے بعد آئیں گے گھومنے کے لیے اور کنکری مار کے چلا آتا ہوں، یہ دین میں بدعت اور گمراہی ہو میرے بھائیوں۔ اور چوتھا طریقہ ہے مقدار کے اندر، نبی نے جتنی تعداد بتائی ہے، جتنی مقدار بتائی ہے، جتنی رکعت بتائی ہے، جتنا پیمانہ مقرر کیا ہے، وہی ہمارے اور آپ کے لیے سنت ہے۔ اگر اس میں ہم نے اور آپ نے بڑھا دیا، کسی دن آپ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھ لیں گے،
کسی دن آپ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو فجر کی طرح سے بھائی تھکے ہوئے ہیں 2 ہی رکعت پڑھ لیں گے، تو یہ ریجیکٹ ہے، یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ مقدار کے اندر بھی کمی اور زیادتی کرنا اپنی طبیعت سے یہ جہالت اور ضلالت کا کام ہے۔ آپ دیکھیے زمان و مکان کے اعتبار سے کتنی بدعتیں کی جا رہی ہیں، محرم سے لے کر کے ربیع الاول اور شعبان، رمضان اور نہ جانے عید اور تہواروں کے نام پر کتنی بدعتیں کی جا رہی ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، امامان دین نے نہیں کیا ہے، امت کے اجلہ محدثین نے نہیں کیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے خالی محبت کا نام دے کر کے، ہم نے اور آپ نے خالی عشق رسول کا نام دے کر کے، ہم نے اور آپ نے خالی نہ جانے کون کون سی چیزوں کا نام دے کر کے ان چیزوں کو دین میں اور شریعت میں داخل کر دیا۔ اسی سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا تھا، ایاکم ومحدثات الامور، کہا میری امت کے لوگوں اس طرح کی نئی نئی چیزوں سے، نئی نئی بدعتوں سے، نئے نئے طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے کافی سمجھیں، دین میں کوئی ملاوٹ نہ کریں، اور وہ تمام طریقے جو اس دنیا کے اندر نیکی اور عبادت کے نام پر گمراہی اور بدعت کی شکل میں ہماری اور آپ کے درمیان پیش کیے جا رہے ہیں، اس سے ہم اور آپ آگاہ رہے اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کے اسوے اور آپ کی سنت کا فالو کرنے والا، اس کی اتباع کرنے والا، سچی پیروی کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے خلاف ان تمام طریقوں سے بچائے جو بدعتوں کی شکل میں، خرافات کی شکل میں اور مختلف طور اور طریقوں کی شکل میں آئے دن امت کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعت اور اس کی گمراہیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہماری محبتوں کو اللہ رب العالمین اپنے لیے اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے ایمان کی حفاظت فرما، جان اور مال کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ان کے گھروں اور بستیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین غزہ اور فلسطین کے مجبور اور مقہور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین غیب سے ان کی نصرت و اعانت فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو شرک سے محفوظ فرما دے، کفر سے محفوظ فرما دے، ارتداد سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین باطل طاقتوں اور ان کی سازشوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شیطان کے فتنے اور اس کے وسوسوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین نفس امارہ بالسوء سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خواہشات نفس اور بدعتوں اور خرافات کے راستے سے محفوظ فرما دے۔ بار الہ ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، نیکی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رہے ایمان پر اور سنت پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع